نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے مشرق وسطی میں نئی جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا فضائی حملہ، مسلح افواج پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور سائنسدان شہید۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں زوردار دھماکے، رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ ایرانی میڈیا کی پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کے شہید ہونے کی تصدیق۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی اور القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی بھی شہید۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تہرانچی اور ڈاکٹر فریدون عباسی کے جاں بحق ہونے کے بھی اطلاعات ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شہید۔ نظر جوہری مرکز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ صہیونی فوج عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا، دوسرا جاری ہے۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی تصدیق، کہا اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے سخت ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ، کہا اسرائیل نے خونی طاقت کا استعمال کیا، ہمارے کئی کمانڈرز اور سائنسدانوں کو شہید کیا، سخت سزا دی جائے گی۔ امیر حبیب اللہ سیاری ایران کے نئے آرمی چیف تعینات۔ ایران نے تاحکم ثانی فضائی حدود بند کر دی۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر جواب دینے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایران کے جوابی بیلسٹک حملوں کا بھی خدشہ، اسرائیل میں ہائی الرٹ، ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ حملے کا پہلا مرحلہ مکمل، دوسرا شروع کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو بولے ایران کی جوہری سائنسدانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جوہری افسودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ایران پر کئی روز تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا اسرائیل کی بھرپور مدد کا اعلان، کہا ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی امید کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ ایران خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائے۔ اسرائیل نے حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس کا ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار، کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور UAE کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران حملے پر افسوس ہے، حملے سے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کے امن کے لیے اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ اسرائیل کو اس حملے کے لیے جواب دہ ٹھہرائیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد برنٹ خام تیل $76 فی بیرل، WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ سے متعلق قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 149 ووٹ پڑے۔ رائے شماری میں 19 ممالک نے حصہ نہیں لیا۔ پاکستان قرارداد پیش اور اس کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ممالک میں شامل۔ میں نے ایٹمی جنگ تجارت سے رکوائی، مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر کا بڑا بیان۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے سوا کوئی اور ایٹمی جنگ نہیں رکوا سکتا تھا۔ پاکستان اور بھارت کو بتایا کہ کشمیر کا تنازع دیرینہ ہے، میں تمام مسائل حل کروا سکتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت سے کہا کہ اگر جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایک سوال پر بولے ایلون مسک مجھے پسند کرتے ہیں، الیکٹرک گاڑیوں پر مسک سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کی جانب سے دی گئی ٹیسلا گاڑی کی تعریف بھی کی۔ ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ احمد آباد میں شہری آبادی پر گر کر تباہ، 241 مسافروں سمیت 316 ہلاکتیں۔ بوئنگ 787 لندن کے لیے اڑان بھرنے کے لیے چند لمحوں بعد ہی رہائشی علاقے پر جا گرا۔ طیارہ گرتے ہی آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ احمد آباد پولیس چیف کے مطابق طیارہ ایک ہاسٹل پر گرا۔ ہاسٹل میں مقیم 75 طلباء بھی جان کی بازی ہار گئے، 45 طلباء شدید زخمی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ۔ امدادی کارروائیوں کے دوران 2 جلی ہوئی لاشیں ہسپتال منتقل کرنے کا عمل جاری، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ امدادی کارروائیوں کے لیے فوج بھی طلب۔ طیارے میں سوار 2 برطانوی شہریوں کی طیارے میں سوار ہونے سے پہلے کی بنائی آخری ویڈیو اور ایک بھارتی خاندان کی آخری سیلفی بھی سامنے آ گئی۔ کس نے دہشت گردی کو بنیاد بنا کر ہمارے دریاؤں پر حملہ کیا؟ سفارتی مشن کے دوران بہت سی کامیابیاں ملی۔ بلاول بھٹو کی ایگمنٹ رائل انسٹیٹیوٹ برسلز میں میڈیا سے گفتگو، کہا اقوام متحدہ سے بھی بھارت کو 2 ٹوک جواب ملا۔ بھارت ٹرمپ کو اپنے موقف سے ہٹانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن خوش ہے کہ امریکی صدر بھی امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے سربراہ سے بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ امن ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ تجارتی عمل کو ہوگا۔ سینتاس معاہدہ بھارت نے توڑا ہے، پاکستان نے نہیں۔ بی بی سی کو انٹرویو میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ بھارت نے پانی روکا تو جنگ ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف ہمارے اقدامات سے دنیا واقف ہے۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی قرار دے دیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی آج بھی صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی بجٹ کا مجموعی حجم 3056 ارب روپے ہونے کا امکان ہے۔ 3000 سے زائد اسکیموں کے لیے 331 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی بجٹ میں 59 ارب روپے اضافہ تجویز۔ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے کا ہندسہ بھی عبور کر جائے گا۔ صحت کے شعبے کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 21 ارب 31 کروڑ سے زائد، تعلیم کے لیے 38 ارب 20 کروڑ سے زائد مختص کیے جانے کا امکان۔ 9 انٹرنیشنل ڈونر پارٹنرز بھی سندھ حکومت کے ساتھ منصوبوں میں اشتراک کریں گے۔ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی بجٹ کا مجموعی حجم 3056 ارب روپے ہونے کا امکان ہے۔ 3000 سے زائد اسکیموں کے لیے 331 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی بجٹ میں 59 ارب روپے اضافہ تجویز۔ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے کا ہندسہ بھی عبور کر جائے گا۔ صحت کے شعبے کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 21 ارب 31 کروڑ سے زائد، تعلیم کے لیے 38 ارب 20 کروڑ سے زائد مختص کیے جانے کا امکان۔ 9 انٹرنیشنل ڈونر پارٹنرز بھی سندھ حکومت کے ساتھ منصوبوں میں اشتراک کریں گے۔